پلائی تھی مکل کی منہ پھیر کے روتے تھے جب خشک زبان جو منہ پھیر کے روتے تھے فوج ستمگر کو اصغر نے دکھائی تھی مکل کی زمین بستی شاہ والا نے جنگل میں بسائی تھی
بما لم يسأل الأول الذي لم يكن له قبل فيكون خير قبله ولا الذي لا له معدن فيكون خير بعده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المسجد مدن بالله عربي بالله فارسي بالله حاسمي بالمختلف مولانا وسيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم اندر جگہ ہے. آپ حضرات اندر تشریف لائے ہیں, جگہ کافی ہے. یہ زمین پر ضرور اپنا خلیفہ مقرر کرے گا. جیسے مقرر کیا گیا ہے قرآن میں متعدد مقامات پر, جیسے یاد آئے گا اتنا جالنا کا خلیفہ فلر اتنی جعلی فلر کے خلیفہ. حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مذہب کے تابع ہونے کی, اپنے مذہب کے تابع ہونے کی دلیل اپنے ذات کے ساتھ رکھتی ہو. جناب ابراہیم کی صداقت کا ایک نشان آتش نمرودی کا دل ہونا تھا, دل ہو چکا. آج نہ نمرود ہے نہ آتش نمرود. اگر جناب ابراہیم کے ماننے والوں سے دلیل طلب کیا جائے تو آج وہ کس آتش کدے کو دکھلا کر اور کس نبی زادے کو اس میں گرا کر ثبوت مہیا کریں گے. جناب عیسیٰ یقیناً دو برہان عظیم رکھتے تھے, ایک ید بیضا دوسرے ایسا. لیکن اگر آج جناب عیسیٰ کے ماننے والوں سے دلیل طلب کیا جائے تو وہ بھی دلیل پیش کرنے سے قاصر ہیں. جناب موسیٰ کا معجزہ ان کا آتا تھا, لیکن اگر آج جناب موسیٰ کے ماننے والوں سے دلیل طلب کیا جائے تو جناب موسیٰ کے ماننے والے بھی ثبوت پیش کرنے سے, دلیل پیش کرنے سے قاصر ہیں. لیکن اگر کوئی منکر نبوت پیغمبر اسلام صداقت قرآن پر دلیل طلب کرتا ہے تو قرآن آج وہی چیلنج پیش کرے گا کہ جو آج سے 1400 سال پہلے اپنے لانے والے کے دور حیات میں پیش کر رہا تھا کہ اگر تم کو اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو تم اس کے مثل کوئی چھوٹا سے چھوٹا سورہ بنا کر کے لے آؤ. اور عزیزان گرامی, جب پیغمبر اسلام نے قرآن کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد یہ خالق کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق کا کلام ہے, یہ معبود کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ عبد کا کلام ہے. تو ٹھیک ہے, ہم دنیا والوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم کو ایسا نبی پیدا کرو کہ جس نے نہ کسی سے تعلیم حاصل کی ہو, جو والدین کی تعلیم سے بھی محروم رہا ہو, جس کا شہر و ملک کل کا کل کفرستان اور جہلستان رہا ہو, جہاں درس گاہیں مفقود ہو, نہ کسی سے تعلیم سیکھے, نہ کسی کو استاد بنائے, نہ کسی کے سامنے زانوئے ادب طے کرے, پھر ایسا کلام لائے کہ جو سارے علوم و فنون پر حاوی ہو, تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یہ کلام حق نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ انسانی وہی حاصل کرتا ہے کہ جو اس کے ماحول و معاشرے میں ہوتا ہے. بھائی شہر کی آب و ہوا میں پرورش پانے والا بچہ وہ شہر کے کلچر کو اپنائے گا, دیہات کی آب و ہوا میں پرورش پانے والا بچہ وہ دیہات کے ماحول کو اپنائے گا. لیکن یہ عرب میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے ساتھ وہ لاتا ہے کہ جس کا اس کے شہر و ملک میں نام و نشان بھی نہیں ہے. دور کفر میں ایمان کی شمع جلاتا ہے, نامہذب کو مہذب بناتا ہے, بد اخلاقوں کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, جاہلوں کو عالم بناتا ہے. تو جب اس نے دنیا میں علم حاصل نہیں کیا تو اس کے پاس علم آیا کہاں سے؟ اور جب اس نے دنیا سے اخذ اخلاق نہیں کیا تو اس کے پاس اخلاق آیا کہاں سے؟
تو اس نے جو دعویٰ کیا تھا وہ 100% صحیح و درست تھا کہ علمنی ربی فاحسن و تعلیمی و ادبنی ربی فاحسن و تہذیبی، کہ دیکھو ہمارے پاس جو علم ہے وہ عطیہ پروردگار ہے، اور جو اخلاق ہے وہ بھی عطیہ پروردگار ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو علم پیغمبر ہے عطیہ پروردگار، اخلاق پیغمبر عطیہ پروردگار ہے۔ تو قرآن پیغمبر اسلام پر بحث معجزہ نازل ہوا۔ آپ دیکھیں کہ آج دنیا کی کوئی بھی علمی زبان اس وقت ایسے قابل قدر تصانیف سے خالی نہیں ہے کہ جو اپنے انداز بیان، حسن اسلوب، نکات و رموز اور فصاحت و بلاغت کی جامعیت سے بے مثل نہ خیال کیے جاتے ہیں، لیکن قرآنی مضامین کا امنڈتا ہوا سیلاب یا پھر لڑیوں میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح الفاظ کی حسن ترتیب، یا پھر تمام محاسن لفظی و معنوی کی بہترین سجاوٹ و زیبائی، فصاحت میں ڈوبا ہوا اسلوب، ما فوق تصور مطالب کی تصویر کرتی، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو دنیا کی تمام تصانیف سے ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہیں۔ دیکھیے اس کی تمام تر خصوصیات اور اس کی فصاحت و بلاغت کا اعجازی تنظرہ اتنا زیادہ بلند ہے کہ اس کی بلندی تک دنیا تصانیف کا طائر وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیے فارسی میں گلستان ہے، بوستان ہے، یا پھر مسند مولانا روم، انگریزی میں شیکسپیئر کے ڈرامے، سنسکرت میں مہابھارت، اور بھی دیگر زبانوں میں اسی پائے کی پچی ہو بلی تصانیف موجود ہیں جن کے بے مثل ہونے میں کسی کو شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج تک دنیا کے بڑے سے بڑے مصنف اور بڑے سے بڑے رائٹر کو اپنی کسی کتاب کے متعلق یہ خیال قائم کرنے کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ ساری دنیا کو چیلنج دے کر تمام انسانی دماغوں کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیں سوائے قرآن مجید کے۔ اور اگر کبھی کسی نے اپنی سطح دماغی کو تمام عالم کی سطح دماغی سے بلند سمجھ کر اس خام خیالی کو جگہ بھی دی تو دنیا نے اسے زیادہ قابل توجہ نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر فرض کر لیا جائے کہ اور بھی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر یہی فصاحت و بلاغت موجود ہے، لیکن دیکھیے دنیا کی جو بھی کتابیں ہوں گی ان کے چیلنج کا دائرہ بہت ہی محدود ہوگا، لیکن قرآن نے اپنے چیلنج کو محدود نہیں کیا، بلکہ جب اس نے چیلنج کیا تو انسان کے ساتھ ساتھ اس نے جنات کو بھی اس میں شریک قرار دیا کہ اگر تمام جنات و انسان مل کر کے چاہیں کہ قرآن کا جواب پیش کر دیں تو وہ نہیں پیش کر سکتے، لیکن یہ کسی انسان کے متعلق ہی نہیں کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی کتاب لکھتا ہے اور کتاب لکھنے کے بعد وہ دنیا کو چیلنج کر دے کہ انسان تو انسان بلکہ جنات بھی اس کا جواب نہیں پیش کر سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی کتابیں ہیں، اگر ان میں ترمیم کر دی جائے، اگر ان کی ترتیب کو بدل دیا جائے تو اس وقت یہ تمام کتابیں اپنی تمام دعووں سے بالکل دستبردار ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر اگر شیکسپیئر کے ڈرامے میں ترمیم کر دی جائے، اس کی ترتیب کو بدل دی جائے، مثلا چوتھے صفحے کی عبارت کو اٹھا کر کے 25ویں صفحے پہ رکھ دیا جائے، 25ویں صفحے کی عبارت کو اٹھا کر کے 15ویں صفحے پہ رکھ دیا جائے، اسی طرح گلستہ میں ترمیم کر کے باب اول کی عبارت کو باب دوم میں رکھ دیا جائے، باب دوم کی عبارت کو باب اول میں لایا جائے، تو اس وقت یہ تمام کتابیں اپنے تمام دعووں سے بالکل دستبردار ہو جائیں گی۔ اس وقت ان کا فصاحت و بلاغت کی منزل پر فائز ہونا کیسا بلکہ کسی صحیح الدماغ شخص کی تصنیف کہنا ہی مشکل ہو جائے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن قرآن میں باوجود کہ تغیر و تبدل ہو چکا ہے اور آج وہ اپنے نازل کرنے والی کی اصلی ترتیب یعنی ترتیب نزولی پر باقی نہیں ہے، یعنی جس طرح قرآن نازل ہوا تھا جس ترتیب سے اس ترتیب پر آج قرآن باقی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کی موجودہ ترتیب جو ہے وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلا سورہ فاتحہ، فاتحہ کے بعد بقرہ، بقرہ کے بعد آل عمران، آل عمران کے بعد نساء، نساء کے بعد مائدہ، مائدہ کے بعد انعام، انعام کے بعد اعراف، اعراف کے بعد انفال، انفال کے بعد توبہ، توبہ کے بعد یونس، یونس کے بعد ہود، ہود کے بعد یوسف، یوسف کے بعد رات، رات کے بعد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بعد حجر، حجر کے بعد نحل، نحل کے بعد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بعد کہف، کہف کے بعد مریم، مریم کے بعد طٰہٰ، طٰہٰ کے بعد انبیاء، انبیاء کے بعد حج، حج کے بعد مومنون، مومنون کے بعد نور، نور کے بعد فرقان، فرقان کے بعد شورا، شورا کے بعد نمل، نمل کے بعد قصص، قصص کے بعد عنکبوت، عنکبوت کے بعد روم، روم کے بعد لقمان، لقمان کے بعد سجدہ، سجدہ کے بعد احزاب، احزاب کے بعد سبا، سبا کے بعد فاطر، فاطر کے بعد یاسین، یاسین کے بعد صافات، صافات کے بعد سواد،
صاد کے بعد زمر، زمر کے بعد مومن، مومن کے بعد حامین، حامین کے بعد شورا، شورا کے بعد زخرف، زخرف کے بعد دخان، دخان کے بعد جاتیہ، جاتیہ کے بعد احقاف، احقاف کے بعد محمد، محمد کے بعد فتح، فتح کے بعد حجرات، حجرات کے بعد قاف، قاف کے بعد زاریات، زاریات کے بعد سور، سور کے بعد نجم، نجم کے بعد قمر، قمر کے بعد رحمان، رحمان کے بعد واقعہ، واقعہ کے بعد حبیب، حبیب کے بعد مجادلہ، مجادلہ کے بعد حشر، حشر کے بعد ممتحنہ، ممتحنہ کے بعد صف، صف کے بعد جمعہ، جمعہ کے بعد منافقون، منافقون کے بعد تغابن، تغابن کے بعد طلاق، طلاق کے بعد تحریم، تحریم کے بعد ملک، ملک کے بعد قلم، قلم کے بعد حاقہ، حاقہ کے بعد معارج، معارج کے بعد نوح، نوح کے بعد جن، جن کے بعد مزمل، مزمل کے بعد مدثر، مدثر کے بعد قیامت، قیامت کے بعد دہر، دہر کے بعد مرسلات، مرسلات کے بعد نبا، نبا کے بعد نازعات، نازعات کے بعد عبس، عبس کے بعد تکبیر، تکبیر کے بعد انفطار، انفطار کے بعد تفسیر، تفسیر کے بعد انشقاق، انشقاق کے بعد بروج، بروج کے بعد تاریخ، تاریخ کے بعد اعلیٰ، اعلیٰ کے بعد غاشیہ، غاشیہ کے بعد فجر، فجر کے بعد بلد، بلد کے بعد شمس، شمس کے بعد لیل، لیل کے بعد ضحیٰ، ضحیٰ کے بعد انشراح، انشراح کے بعد تین، تین کے بعد علق، علق کے بعد قدر، قدر کے بعد بینہ، بینہ کے بعد عادیات، عادیات کے بعد القاریہ، القاریہ کے بعد تکاثر، تکاثر کے بعد عصر، عصر کے بعد حمزہ، حمزہ کے بعد فیل، فیل کے بعد قریش، قریش کے بعد معون، معون کے بعد کوثر، کوثر کے بعد کافرون، کافرون کے بعد نصر، نصر کے بعد لہب، لہب کے بعد اخلاق، اخلاق کے بعد فلق، فلق کے بعد قرآن کا سب سے آخری سورہ والناس۔ عزیزان گرامی، یہ جو قرآن کے کل 114 سورے ہیں، جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس ترتیب پر آج کی ترتیب باقی نہیں ہے، تو قرآن کی ترتیب کو بدل دینے سے تو اعجاز میں فرق آ جانا چاہیے، لیکن قرآن کا اپنے اعجاز پر باقی رہنا یہ خود قرآن کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے یہ خود قرآن کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ متوجہ رہیں کہ دیکھیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے انہیں روئے زمین پر ضرور ضرور اپنا خلیفہ مقرر کرے گا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، یہ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا ہے، لیکن اب اگر کوئی اس خلعت خدا داد کو زبردستی اتار کر پہن لے تو آستین کا بڑا ہونا، دامن کا وسیع ہونا، قد کا دراز ہونا اس بات پر دلالت کرے گا کہ صاحب لباس کوئی اور ہے، پہن لینے کی ہوس رکھنے والا غیر مستحق ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح آپ کسی باغ میں جاتے ہیں، طرح طرح کے روح افزا اور سامہ نواز پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، رنگ و بو اور تازگی کے علاوہ ان میں کچھ پوشیدہ جوہر بھی ہوتے ہیں کہ جن سے عرق گلاب بنتا ہے، ان کی پتیاں مختلف بیماریوں کا علاج ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ان پھولوں کی بہار بھی چند روزہ ہے، لیکن ان کی نسل میں پیدا ہونے والے پھول قیامت تک اپنی بہار دکھلاتے رہیں گے، اپنے رنگ و بو سے دنیا کے مشام کی تواضع کرتے رہیں گے اور اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے کہ خداوند عالم نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ جو ہمارے ہی ذریعے باقی و برقرار رہ سکتی ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی شخص کاغذ سے گلاب کا پھول بنا لے تو بن تو جائے گا مگر صرف دیکھنے اور دکھانے کا ہوگا، نہ اس سے تر و تازگی پیدا ہوگی، نہ اس سے خوشبو آئے گی۔ دنیا لاکھ رگڑ کر اس پر مر جائے لیکن وہ اس سے خوشبو نہیں حاصل کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل ہوتا ہے، نقل ہوتا ہے۔ آیت نے نہایت جامع الفاظ کے ساتھ خلیفہ خدا کا ذکر کیا ہے تاکہ ہر صاحب بصیرت خلیفۃ اللہ اور غیر خلیفۃ اللہ میں امتیاز حاصل کر سکے، کیونکہ خلافت ہی وہ منصب ہے کہ جس پر آبادی زمین کا دار و مدار ہے، خلافت ہی وہ قصر ہے کہ جس کی بنیاد خدا نے اپنے ہاتھوں رکھی، خلافت ہی وہ جوہر ہے کہ جس کی بھیک ملائکہ نے مانگی، خلافت ہی وہ عہدہ ہے کہ جس کے بے محل طلب کرنے پر
شیطان بزم ملکوتی سے نکال دیا گیا۔ تو اب اگر خلافت کو اس کے حقیقی مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو نہ یہ کبھی امیر المومنین سے جدا تھی اور نہ کبھی جدا ہو سکتی ہے۔ بس جس طرح کسی عالم کا علم کسی جنگ آزما شجاع کی شجاعت، کسی دریا دل سخی کی ثقافت اس بات کی محتاج نہیں ہوتی ہے کہ اسے کسی قلعے میں مقفل کر کے رکھا جائے، وہ حقیقت میں خلافت کے بھی یہی معنی ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ایک شخص ان کی جگہ کو پر کر دے۔ بہی معنی کہ وہ اخلاق و کردار میں، وہ رفتار و گفتار میں، وہ نشست و برخاست میں رسول کی اس طرح تصویر ہو کہ دنیا کو معلوم بھی نہ ہو کہ رسول کب دنیا سے چلے گئے، شریعت کو معلوم بھی نہ ہو کہ مبلغ شریعت نہیں رہا، اسلام کو معلوم بھی نہ ہو کہ بانی اسلام نہیں رہا، قرآن کو معلوم بھی نہ ہو کہ حامل قرآن نہیں رہا، سنت کو معلوم بھی نہ ہو کہ سنت کا پہنچانے والا نہیں رہا۔ مطلب یہ کہ اصلاح نظام عالم میں کسی طرح کا نقص و فتور نہ ہونے پائے، کیونکہ خلافت کسی مقرر کیے ہوئے وظیفے کا نام نہیں، خلافت کسی عطا کیے ہوئے منصب کا نام نہیں، بلکہ خلافت ان شخصی اور ذاتی کمالات کا نام ہے کہ جو خدا کی طرف سے کسی مخصوص بندے میں عطا کر دیے گئے ہوں۔ عزیزان گرامی، تو آپ دیکھیے کہ مرسل اعظم کی وفات کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب کو پیغمبر اسلام نے غدیر خون کے میدان میں اس بات کا اعلان کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اعلان کیا ہے، مگر سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ خلافت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ دیکھیے، خلافت کی ابتدا اس وقت ہوئی ہے کہ جب بزم انسان میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ساری کائنات سوئی ہوئی تھی، حالانکہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، آسمان کا نیلو شامیانہ کھنچا ہوا تھا، ستاروں کی شمع روشن تھی، آفتاب و مہتاب یہ دنیا کو جگمگا رہے تھے۔ پھر ادھر پورے زمین پر سبزے کا مخملی فرش بچھا دیا تھا، دامنوں کو ہزار میں تناور درخت کھڑے ہو چکے تھے، میدانوں میں اردار پودے پھل پھول دے رہے تھے، گلکوش جھاڑیاں موجود تھیں، ہری بھری بیلیں درخت